اکبر کی اگر ہم بات کریں تو عدیل اکبر کا تعلق بیسیکلی جو ہے وہ ضلع گجرات سے تھا اور سی ایس ایس کے ٹاپر تھے. یعنی کہ جب انہوں نے سی ایس ایس کیا تو پورے پاکستان میں انہوں نے سی ایس ایس میں ٹاپ کیا. ان کی جو گزشتہ سروس تھی وہ بلوچستان کے اندر رہی اور بلوچستان کے ماحول سے میرے خیال سے پورا پاکستان کا بچہ بخوبی واقف ہے کہ وہاں جو ہے وہ ڈیوٹی کرنا اور وہاں پر سروس کرنا کتنا مشکل ہے. وہاں پر سروس کے بعد جو ہے وہ حال ہی میں یہ اسلام آباد میں تعینات ہوئے اور ان کی ایج کی اگر بات کی جائے تو 32 سال ان کی ایج تھی. میرڈ تھے. ان کی مسز جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں اور ان کی ایک 1.5 سالہ بیٹی ہے. یہ تو ان کا تعارف ہے. اگر ہم ان کی پروفیشنلزم کی بات کریں تو انتہائی نفیس انسان, پولائٹ, ہمبل قسم کے انسان تھے اور ان کے کام کے ساتھ ان کی ڈیڈیکیشن وہ میرے خیال سے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. اور تمام وہ لوگ جو ان کو جانتے ہیں, جن کا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا یا تعلق واسطہ تھا, وہ یقینی طور پر جانتے ہوں گے کہ اتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ وہ اپنا کام کرتے تھے. اب اگر آ جائیں ہم اس طرف کہ آخر ایسی کیا نوبت آئی, یہ صورتحال کیوں بنی اور یہ خودکشی ہے, مرڈر ہے یا یہ سچویشن پیش کیسے آئی, یا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اب جو ریسنٹ انفارمیشنز آ رہی ہیں کہ بلوچستان کے اندر ایک بڑا ٹف ٹائم جو ہے وہ عدیل اکبر نے وہاں پر گزارا اور اس کے بعد انہوں نے اسلام آباد میں جب ان کی تعیناتی ہوئی تو تعیناتی کے فوراً بعد ہی آزاد کشمیر کے پروٹیسٹ پر انہیں جو ہے وہ ڈیوٹی پر بھیج دیا گیا. اس کے علاوہ جو ان کے ساتھ کے لوگ تھے وہ سارے, ان کے جتنے بھی کولیگس تھے, بیچ میٹس تھے, وہ سارے جو ہیں ان کی پروموشنز ہو چکی ہیں اور وہ بطور ایس پی جو ہے وہ پروموٹ ہو چکے ہیں. عدیل اکبر کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ابھی بطور ایس پی جو ہے وہ پروموٹ نہیں ہوئے تھے. وہ اے ایس پی جو ہے وہ ان کا عہدہ تھا, ابھی ایس پی پر انہوں نے پروموٹ ہونا تھا لیکن ایڈیشنل چارج جو ہے وہ ان کو ایس پی کا دیا گیا ہے تھا اور 2 سال سے جو ہے وہ ان کا یہ کیس پینڈنگ میں جا رہا ہے. تو اب ان کی پروموشن کا معاملہ بھی جو ہے وہ رکا ہوا تھا. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں بھی وہ رابطوں میں تھے اور جس دن یہ انسیڈنٹ پیش آیا ہماری انفارمیشن کے مطابق ایک کال آئی جس کال پر بات کرتے ہوئے ان کو ایک غصے کی حالت میں بھی دیکھا گیا اور اسی کال پر بات کے دوران جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپریٹر سے ویپن لیا اور خود کو فائر مار دیا. اب اس کے بعد بہت ساری جو ہیں وہ ایزمپشنز کہیں آپ یا افواہیں کہیں, کیونکہ ابھی تک تاحال جو رپورٹس کی اگر ہم بات کریں تو تاحال کوئی حتمی رپورٹ, انکوائری رپورٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکی. آپریٹر سے الگ سے آپریٹر اور ڈرائیور سے جو ہے وہ بیانات قلم بند کیے گئے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے جب ویپن ایس پی عدیل اکبر کے ہینڈ اوور کیا تو اس کو این ایس پی کر کے جو ہے وہ ہینڈ اوور کیا گیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا جا رہا ہے, جو اطلاعات ابھی تک آ رہی ہیں کہ آپریٹر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ عدیل اکبر نے مکالمہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اس کو صاف شاف بھی کرتے ہو, یہ چلتا بھی ہے یا ویسے اس کو جو ہے وہ رکھا ہوا ہے, اور اسی دوران جو ہے وہ انہوں نے خود کو فائر کر دیا. یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کو حراست میں لینے کے بعد جب بیانات آئے اور اس وقت سامنے آئی. جو انیشل آپریٹر کا بیان سامنے آیا, جو وائرلیس کے اوپر کال چلی آپریٹر کی جانب سے, اس کال کے اندر جو ہے وہ آپریٹر کی جانب سے مزمل اس آپریٹر کا نام ہے اور انہوں نے جب وائرلیس کال کی تو انہوں نے بتایا کہ ایس پی صاحب نے مجھ سے گن لی ہے اور خود کو فائر مار دیا ہے. یہ وہ انیشل جو ہے وہ وائرلیس میسیج تھا. اس کے بعد انہیں جو ہے وہ پمز اسپتال منتقل کیا گیا, ان کا پوسٹ مارٹم کیا گیا اور ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ فیملی کے ہینڈ اوور کر دی گئی ہے. اب یہ آپ اس ٹائم دیکھ لیں کہ سچویشن کیا ہے کہ اسلام آباد ڈپارٹمنٹ میں آپ کو اسلام آباد پولیس کیا اوور آل پولیس ڈپارٹمنٹ کی اس ٹائم میں آپ کو سچویشن بتاؤں تو پولیس اہلکار جو ہیں وہ چاہے لوور سٹاف ہے, چاہے اپر سٹاف ہے, افسران ہیں, اہلکار ہیں, جو بھی ہیں وہ اس ٹائم شدید فرسٹریٹڈ ہیں. اور اسپیشلی اگر ہم اسلام آباد پولیس کی بات کریں تو اسلام آباد پولیس کے اوپر آپ یہ کہہ لیں کہ اسلام آباد پولیس ایک طرف سے اوور برڈنڈ ہے اور دوسرا جو ہائی آفیشلس کی جانب سے سم ٹائم جس طرح کی کنورسیشن کی جاتی ہے نارملی تو ڈپارٹمنٹس کے اندر جو ہے وہ اسپیشلی اگر پولیس ڈپارٹمنٹ کی ہم بات کریں تو یہ نارمل سی بات ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ تو تڑک کر کے یا غصے میں ہائپر ہو کر بات کرتے ہیں, کیونکہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے اگر عام آدمی کے ساتھ یہ رویے ہیں تو ڈیفینیٹلی اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ بھی ان کی ایسی ہی کنورسیشن ہوتی ہے. لیکن شاید عدیل اکبر اس کو ہینڈل نہیں کر پائے, اس ڈپریشن کو ہینڈل نہیں کر پائے جس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ شاید وہ جو آخری کال آئی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ انتہائی سٹیپ لیا, خودکشی تک معاملہ گیا, وہ کال کس کی تھی اس پر ابھی تحقیقات اور تفتیش ہونا جو ہے وہ باقی. اس حوالے سے آئی جی اسلام آباد سے جب ہماری بات ہوئی, کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا ابتدائی طور پر ذرائع کا یہ کہنا تھا کہ آئی جی اسلام آباد کے ساتھ بات کرتے ہوئے جو ہے عدیل اکبر نے خود کو گولی ماری. اس حوالے سے جب آئی جی اسلام آباد سے میری بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ اے سی صدر کو اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں کسی سے جو ہے وہ انہوں نے رابطہ کیا تھا اور اس سرٹن ٹائم پیریڈ کے اندر جو ہے وہ عدیل اکبر کے ساتھ آئی جی اسلام آباد کا رابطہ نہیں ہوا, کیونکہ آئی جی اسلام آباد اس وقت منسٹر انٹیریئر کے ساتھ مصروف تھے. یہ ان کی طرف سے جو ہے وہ کہا گیا. لیکن بہرحال جس کی بھی وہ کال تھی, وہ کس کی کال تھی, اس کال کے اوپر آخر ایسی کیا بات ہوئی کہ اتنا انتہائی سٹیپ جو ہے وہ عدیل اکبر کو لینا پڑا. اور جیسے کہ پہلے بھی اب جو ہے وہ آلریڈی ایک نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس عدیل اکبر جو ہے وہ جاتے رہے ہیں اور ذرائع کے مطابق اس ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے کہ عدیل اکبر نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب ان دوران چیک اپ کے انہیں خودکشی کے خیالات آتے ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق کہ ڈاکٹر نے انہیں آتشی اسلحے, چھری, چاقو اس طرح کی چیزوں سے دور رہنے کا کہا ہوا تھا. یا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اب آپ یہ ساری چیزیں بیسیکلی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کس سچویشن کے اندر ایک بندہ کام کر رہا ہے.
آپ کی پروموشن کا معاملہ رکا ہوا ہے, آپ وہاں سے اسٹریسڈ ہیں, آپ بلوچستان میں ایک ٹف ٹائم گزار کر آئے ہیں, وہ آپ کا ایک ٹراما ابھی تک ختم نہیں ہوا. اس کے بعد آپ نے کشمیر کے اندر ڈیوٹی دی اور کشمیر کے اندر جو حالات تھے وہ بھی بالکل آپ کے سامنے تھے کہ کس طرح کے حالات جو ہیں وہ کشمیر کے اندر پروٹیسٹ کے دوران رہے, اور اسلام آباد پولیس کے ساتھ جو ہے وہ کس قسم کا بیہیویئر رہا, اور کتنا تناؤ اور کتنے لڑائیاں اور جھگڑوں کے بعد وہ معاملہ جو ہے وہ حل ہوا. اور اس کے بعد جب وہ واپس اسلام آباد پہنچے تو ان کی جو ہے وہ پنجاب میں جب مرید کے ٹی ایل پی والا معاملہ آیا تو وہاں پر بھی ان کو بھیجا جا رہا تھا, جس سے عدیل اکبر نے جو ہے وہ معذرت کر لی. اب یہ سارا آپ سینیریو دیکھیں اور ساتھ ساتھ اب آگے آپ چلیں تو آگے ان کی جو ہے وہ ڈینگی کی رپورٹ پازیٹیو آ گئی. اور ڈینگی کے حوالے سے اگر میں آپ کو تھوڑا سا اپڈیٹ کروں تو ڈینگی میں یہ کہا جاتا ہے کہ ڈینگی اتنی خطرناک بیماری ہے کہ کووڈ سے زیادہ خطرناک اس کو سمجھا جاتا ہے, کیونکہ کووڈ میں ڈیتھ ریشو جو ہے وہ 0.02%, جبکہ ڈینگی میں 2% جو ہے وہ ڈیتھ ریشو تھی. انہیں ڈینگی بھی تھا, انہوں نے جو ہے وہ اپنے سینئر سے چھٹی کا مطالبہ بھی کیا. 20 سے 22 اکتوبر تک کی جو ہے وہ چھٹی ان کی جانب سے ریکویسٹ کی گئی تھی چھٹی کی, جو کہ ان کو نہیں دی گئی. اور 23 اکتوبر کو یہ انسیڈنٹ ہوا اور عدیل اکبر نے 4 سے 4:30 بجے کے قریب خود کو گولی ماری اور خودکشی کر لی. اب جب یہ میڈیا کے اوپر جب یہ خبریں سرکولیٹ ہونا شروع ہوئی کہ جناب انہوں نے چھٹی مانگی تھی, ان کو ڈینگی تھا, وہ بیمار تھے, آلریڈی ڈپریس بھی تھے, اور اس کے باوجود ان کو چھٹی نہیں دی گئی, تو اس کے بعد ایک نوٹیفیکیشن اے آئی جی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ سامنے آتا ہے, یعنی کہ جو ان کی چھٹی اپروو کی گئی ہے اس کا نوٹیفیکیشن سامنے آتا ہے. لیکن حیران کن طور پر اس نوٹیفیکیشن کے اوپر, یعنی کہ ان کی چھٹی کی اپروول جو تھی, اس اپروول کے اوپر جو ڈیٹ ڈلی ہوئی تھی وہ 23 اکتوبر کی تھی. یعنی کہ عدیل اکبر نے 20 سے 22 اکتوبر کی چھٹی مانگی اور ان کی چھٹی اپروو ہو رہی ہے 23 اکتوبر کو, یعنی کہ انہیں وہ چھٹی اس وقت نہیں دی گئی اور ان کی ڈیتھ والے دن جو ہے وہ ان کی چھٹی اپروو کی گئی. اب یہ صورتحال اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آیا چھٹی اگر نہیں دی گئی تو بعد میں ایسی کیا وجہ بنی اور ایسی کیا صورتحال ہوگی کہ آپ کو 23 اکتوبر جس دن وہ خودکشی کر رہے ہیں آپ اس دن ان کی چھٹی کی اپروول دے رہے ہیں. مطلب کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی لوور اسٹاف کا اہلکار ہے جس نے خودکشی کر لی ہے یا ڈیتھ ہوگی اور آپ کو پتہ نہیں اور آپ اس کے جانے کے بعد بیٹھ کر اسی چھٹی سائن کر رہے ہیں. تو حیران کن طور پر کچھ جو ہیں وہ لوپ ہولز ہیں, لیکن بہرحال اس پر پولیس کی تحقیق اور تفتیش جو ہے وہ جاری ہے. معاملہ ابھی تک کی اگر بات کریں تو ابھی تک معاملہ خودکشی کا ہی جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ خودکشی انہوں نے کی ہے. لیکن خودکشی کے پیچھے ریزن کیا تھی یہ جاننا بہت ضروری ہے, کیونکہ اسلام آباد پولیس کے اہلکار اس وقت شدید ڈپریشن کا شکار ہیں, اور عدیل اکبر جو ہیں وہ تو چونکہ خودکشی کر کے اس سارے جھمیلے سے شاید اپنی جان چھڑا کر جا چکے ہیں. لیکن اوورآل اگر دیکھیں تو اسلام آباد پولیس کے پاس ایک تو نفری کم ہے, لا اینڈ آرڈر کی آئے روز کی سچویشنز ہیں, کرائم کو بھی کور کرنا ہے, پروٹوکولز بھی ہیں, پھر ہائی رائز بلڈنگز اور اسپیشلی جو ہماری آپ کہہ لیں کہ ایسی حساس بلڈنگز ہیں ان کے باہر بھی جو ہے وہ سیکیورٹی آپ نے دینی ہے, پھر ٹریفک کے معاملات کی ہیں. تو اس سارے سچویشن کے لیے اسلام آباد پولیس کی ایک تو نفری کم ہے جس کی وجہ سے برڈن بڑھ جاتا ہے. 18 سے 20 گھنٹے کی ایک اہلکار اگر ڈیوٹی کر رہا ہے تو یقینی طور پر اس کی نفسیاتی صورتحال کیا ہوگی یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں, میں بھی سمجھ سکتی ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہمیں جو ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ ڈپارٹمنٹس کے اندر جو ہے وہ نفسیاتی صحت کو جانچنے کا کوئی پیمانہ کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے کہ آیا جو افسر اور اہلکار کام کر رہے ہیں ان کی نفسیاتی صورتحال کیا ہے. عدیل اکبر نے تو خود کو گولی ماری اور خود کو نقصان پہنچایا اور خودکشی کی, لیکن اگر یہی صورتحال رہی اور اسی طرح کا ڈپریشن کا شکار جو ہے وہ پولیس اہلکار رہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اہلکار کسی نفسیاتی دباؤ کے تحت وہ کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. بہرحال ابھی تحقیق اور تفتیش جو ہے وہ اس حوالے سے جاری ہے. لیٹس سی کہ آگے کیا ہوتا ہے اور یہ کیس کس طرف جو ہے وہ جاتا ہے اور کون اس کی وجہ نکلے گا, کیونکہ وہ کال جو تھی وہ آخری کال وہ بہت امپورٹنٹ کال تھی. اسی کال کی وجہ سے ان کو اتنا انتہائی سٹیپ جو ہے وہ لینا پڑا. نو ڈاؤٹ کہ ایک پیچھے ان کے ڈپریشن کے پیچھے اور فرسٹریشن کے پیچھے ایک بہت بڑی وجوہات جو ہیں وہ مختلف معاملات تھے, لیکن وہ جو آخری کال تھی اس پر کوئی ایسی بات ہوئی جس کے بعد انہیں انتہائی سٹیپ جو ہے وہ لینا پڑا.